یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. اللہ پاک ہم تیرے بھکاری بندے تیرے دربار میں حاضر ہے. اے اللہ پاک تو قدرت والا ہے. اے اللہ سراپا قدرت ہے اور ہم تو سراپا کمزور ہیں. اے اللہ پاک یہ ہم سب تیرے سامنے بھکاری بن کر کے بیٹھے ہیں. ہم بھکاری ہیں, ہمارے ماں باپ بھی تیرے بھکاری ہے, ہمارے بچے بھی تیرے بھکاری ہے. ہم دسترخوان پر بیٹھ کر تیرے محتاج ہے. ارے لقمہ منہ میں لے جانے کے بعد بھی تیرے محتاج ہے. پیشاب کرنے میں بھی تیرے محتاج ہے. اے اللہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ڈاکٹری کرتے کرتے ہم نے اچانک چیختے ہوئے دیکھا ہے. اے مولا وہ تو ڈاکٹر تھا لیکن مولا اسے اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے, ہم سب تیرے بندے ہیں. اے مولا تو ہمیں کھلاتا ہے, تو ہمیں پلاتا ہے, تو ہمیں سلاتا ہے. اے اللہ تو ہمیں زمین پر چلاتا ہے. ایک نہیں تو کروڑ احسانوں میں تو نے بسایا ہے. ہم معمولی محسن کو نہیں بھولتے پر تم نے تو بہت بڑا احسان کیا ہے. گھروں میں جائے خوبصورت اولاد کو دیکھ کر تیری یاد آ جاتی ہے. جس زمین پر بیٹھے ہیں یہ زمین تو نے بنائی ہے, جس آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں وہ آسمان تو نے بنایا ہے. اے اللہ پاک تو ہمیں معاف فرما لے. بھول ہو گئی. اے مولا کپڑے تو ہم روز بدلتے ہیں لیکن بس تو ہمارے دل کو بدل دے. کپڑے تو یہودی بھی بدلتے ہیں, مشرک بھی بدلتے ہیں. اے اللہ سب قومیں بدلتی ہے لیکن مولا اے اللہ دلوں کو بدلنے کا کام تو مسلمان کرتا ہے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بدل دے, ہمارے دلوں کے سارے امراض کو ختم فرما دے. اے اللہ گناہ کرتے کرتے ہمیں گناہوں کا احساس ہو گیا ہے. ہم اقرار مجرم بن کر تیرے دربار میں آئے ہیں. تو ہمیں معاف فرما, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما, اساتذہ کو معاف فرما, تلامذہ کو معاف فرما, متعلقین کو معاف فرما. اللہ پاک پوری امت کو معاف فرما, امت مرحومہ کو معاف فرما. اے اللہ پاک ہم تیری فقر برداشت نہیں کر سکتے. تیری قسم تیرے غصے نے فرعون کو پکڑا تھا, تیرے غصے نے قارون کو پکڑا تھا. ارے تیرے غصے نے فرشتوں کی چیخوں کے ذریعے سے پوری کی پوری قوم کا کلیجہ پھڑوا دیا ہے. اے اللہ پاک قوم عاد تو ایسی مضبوط قوم تھی کہ ناخنوں کے ذریعے سے پہاڑوں میں گھر بناتی تھی, لیکن مولا تو نے ان کو زیر و زبر کر دیا ہے. اے مولا بھول ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دے. اے مولا حضور کے تو فعل میں معاف فرما, تیرے کرم کے واسطے سے معاف فرما, پوری امت کو معاف فرما. اگر تو نے معاف نہ کیا اور اسی حالت میں موقع پر تیرے پاس آ گئے, اے اللہ قبر میں ہماری قبر ٹوٹ جائے گی. ایک باپ نماز نہیں پڑھتا تھا اور اسی حالت میں انتقال ہوا. ایک بہن نے آ کر مجھے سنایا کہ مولانا میں سوتی ہوں, میرا باپ خواب میں آتا ہے اور روتے روتے کہتا ہے بیٹی مجھے بچا لے, قبر کے فرشتوں نے میری کمر توڑ دی ہے, بیٹی تو میرے لیے استغفار کر دیتی. اب یہ بچی رو رہی ہے, جو ہی سوتی ہے فوراً باپ آ کر چیختا ہے. اے اللہ پاک ہمیں مرنا ہے, مرنے کے بعد پائی کا حساب دینا ہے. موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. سارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے اس بھائی کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ پاک پوری دنیا کو تم معاف کر دو, تمہیں کوئی کہنے والا نہیں ہے. اے اللہ پاک تو غفار ہے, تو رحیم ہے, تو رحمان ہے. تم مارو گے تو ہم مر جائیں گے, تم پکڑو گے تو ہم مر جائیں گے. اے مولا لیکن تجھے کیا ملے گا؟ اے اللہ پاک دنیا میں ہم نے دیکھا ہے ایک چھوٹے سے بچے کو بڑا پہلوان مارتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ تو ایک مکے کا بھی نہیں ہے, چاہے وہ بچہ ستا رہا ہو لیکن پہلوانوں سے چھوڑ دیتا ہے. تو بڑوں کا بڑا ہے, تم سے بڑا کوئی نہیں اور ہم سے زیادہ چھوٹا کوئی نہیں. ہمارے کمزور ہونے کی سند تو تمہیں قرآن نے دی ہے. اے اللہ پاک پورے مجمع کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے, تقوی والا بنا دے, نمازوں کا عشق دے دے, تلاوت کا مزہ دے دے, اشراق کی حلاوت دے دے. اے اللہ رات میں اٹھ کر کے تنہائیوں میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے چپ کے تیرے دربار میں کہنے کا مزاج دے دے. مولا امت بڑے حالات میں ہے, ایک طبقہ بیچارہ بیمار ہے, دواخانوں میں ہے,
اے اللہ امت کی حفاظت فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ بیماری سے نجات عطا فرما، اے اللہ یقیناً اے اللہ بیماری کے نتیجے میں خدا معاف ہوتے ہیں، لیکن مولا تو بغیر بیماری کے لیے معاف کرنے پر قادر ہے، عافیت کا معاملہ فرما۔ امت کے جو افراد غلط مقدمات میں ہیں عافیت کے ساتھ خلاصی عطا فرما۔ بس اللہ پاک ہم جا رہے ہیں، دوبارہ پھر آئیں گے، وقت ہو رہا ہے، ہمیں مانتے بھی نہیں آتا، لیکن مولا یہ مجمع بیٹھا ہے، اس میں علماء کرام بھی ہے اور اس میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہے، اور مولا اس میں بڑے بوڑھے عمر والے لوگ بھی ہیں، بڑے عمر والے کی دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اور اللہ پاک یہاں چاروں طرف کلام پاک رکھا ہوا ہے اور ہم کسی قریب کے گھر آئے ہیں، اکیلے نہیں آئے، پورا ٹولہ لے کر آئے ہیں۔ اے مولا بس ہم سب کی جائز تمنا کو پورا کروا دے، اے مولا موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی مکمل توفیق دے دے، جب دنیا سے جائے کسی کا کوئی 1 روپے کا حق باقی نہ ہو، اور مولا اگر کسی کو ستایا ہے تو معافی مانگ لی ہو، کوئی نماز کی قضا باقی نہ ہو، اے مولا ایسی حالت میں دنیا سے جا رہے ہو کہ فرشتے بھی استقبال کر رہے ہو، مولا ڈھنگ کی زندگی دے دے، وقت پر ڈھنگ کی موت دے دے، اپنے اولاد کے لیے رونے والا باپ بنا دے، ہمارے بچوں کے لیے ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گا، دوسرا رونے کے لیے تھوڑی آئے گا، ہمارے بچوں کے لیے تو ہمیں ہی رونا پڑے گا، ہماری بیوی کے لیے تو ہمیں ہی رونا پڑے گا۔ اے مولا ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی اور اپنے اولاد کی خوب تربیت کی توفیق دے دے، سارے صفات حسنہ عافیت کے ساتھ دے دے، اور سارے صفات سیئہ سے عافیت کے ساتھ ہمارے اور پوری امت کی نجات عطا فرما۔ اے مولا جو یہ رشتہ ہے یہ رشتہ دے دے، جن کے رشتے ہوئے ہیں اس میں برکتیں بھر دے، بے اولاد ہے ایک اولاد دے دے، نرینہ اولاد کے خواہش مند نرینہ اولاد دے دے، الہ العالمین الہ العالمین۔ یہاں اس مجلس کے تعلق سے جن لوگوں نے جو بھی تیاریاں کی ہیں، جنہوں نے کسی فکروں کے اعتبار سے کسی اعتبار سے ساتھ دیا ہے، اے اللہ ان کو ان کی نسلوں کو ہر اعتبار سے نوازنے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اس کے اثرات صرف ڈیسا میں نہیں پوری دنیا میں مشرق مغرب میں پہنچا دے۔ بس اللہ بس ہم تیرے دربار میں ہیں، تیرے قدموں میں ہیں، اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہم سب کی بہترین تربیت کروا، ہماری دعا کو حضور کے تو غیر مقبول کروا۔ الہی جینا کا تائبی فلا تردنا خائبی، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو محبت کو ہمارے فتح خود بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔